بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی اول کے طلباء متوجہ ہوں۔ آج ہم بھاشا بھارتی پارٹ 4 کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ شکاری راجکمار بہت سمے پہلے گنگا کی ترائی کہتے ہیں جو پہاڑ کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ نمی والا رہتا ہے، اس کو ترائی کہتے ہیں۔ بہت سمے پہلے گنگا کی ترائی میں جنگل کے بیچ میں ایک جھیل تھی۔ جنگل میں ہرن بہت تھے۔ دوپہر کو ہرن پانی پینے کے لیے اسی جھیل پر آتے تھے۔ جنگل میں ہرنوں کی وبھن جاتیاں تھی۔ وبھن کہتے ہیں مختلف، طرح کی نسلیں وہاں موجود تھی ہرن کی۔ ان جاتیوں کے الگ الگ جھنڈ تھے۔ جھنڈ کہتے ہیں گروپ، مجموعہ، یہ جماعتیں۔ سب سے بڑے جھنڈ میں لگ بھگ 40 ہرن تھے۔ اس جھنڈ کا سردار کالے رنگ کا تھا۔ کالے ہرنوں کا ونش سنسار میں لپت ہو چکا تھا۔ ونش میں خاندان سنسار میں دنیا کے اندر لپت ہو چکا تھا، یعنی کہ ختم ہو چکا تھا، یہ غائب ہوتا جا رہا تھا۔ کیول صرف اس جنگل میں ان کا ایک چھوٹا سا خاندان تھا۔ کالا ہرن، اس کی پتنی اور 4 بچے۔ کالا ہرن بہت تیز دوڑتا تھا۔ وہ چتر اور اپنے جھنڈ کی پوری دیکھ بھال کرتا تھا۔ چتر من چالاک، دیکھ بھال کرتا تھا۔ ہرنوں کو اپنے کالے سردار پر پورا وشواس تھا۔ وشواس من بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ کالا ہرن دیکھنے میں سندر اور ادبھت لگتا تھا۔ سندر، خوبصورت، ادبھت، عجیب و غریب۔ اس کی تیز چال، چمکیلی لال آنکھیں اور تیج سب سے نرالا تھا، یعنی کہ جو چمک تھی آنکھوں میں۔ ایک دن پانی کی تلاش میں شکاری اسی جھیل پر آ پہنچے۔ انہوں نے پیٹ بھر پانی پیا۔ وہ تھک چکے تھے۔ پیڑوں کی چھایا میں اپنی بندوقیں رکھ کر بیٹھے ہی تھے کہ آہٹ پا کر چوکنے ہو گئے۔ آہٹ، چلنے کی آواز۔ آہٹ ہرنوں کے جھنڈ کی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے روز کی بھانتی دوپہر میں آتے تھے۔ بھانتی مانے طرح، روز کی طرح۔ کالے ہرن نے شکاریوں کو دیکھ لیا۔ سردار کے سنکیت پر ہرن جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ سنکیت کہتے ہیں اشارے کو۔ سنکیت، اشارہ۔ سردار نے اشارہ کیا اور ہرن جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ شکاریوں نے ہرنوں کو پیچھا کیا پر سفلتا نہیں ملی۔ سفلتا کہتے ہیں کامیابی۔ شکاریوں میں اس دیش کا راجکمار بھی تھا۔ اس نے کالے ہرن کو دیکھ لیا تھا۔ یہ تو ادبھت ہرن ہے، عجیب و غریب ہرن ہے، راجکمار نے من میں سوچا۔ راجکمار کے من میں کالے ہرن کو زندہ پکڑنے کی اچھا تیور ہوئی۔ تیور مانے تیز ہو گئی۔ دوسرے دن اس کے چالاک شکاریوں نے جھیل پر جال بچھا دیے اور چھپ کر ہرنوں کی پرتیکشا کرنے لگے۔
پرتیکشا کہتے ہیں انتظار کو، انتظار کرنے لگے۔ کالا ہرن جھنڈ کے آگے آگے چل رہا تھا، راجکمار اسے ہی گھیرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہوا میں گولی چلائی، گولی کی آواز سے ہرنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کالا ہرن آگے تھا، اس لیے جال میں پھنس گیا۔ راجکمار کو یہ دیکھ کر، راجکمار شہزادے کو کہتے ہیں ہندی میں، راجکمار کو یہ دیکھ کر بڑا آشچریہ ہوا، آشچریہ معنی تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ کالے ہرن کو جال میں دیکھ کر سارے ہرن بھاگتے بھاگتے رک گئے۔ ہرن ایک گھیرا بنا کر کالے ہرن کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جانوروں کے سنگٹھن کا ادبھت درشیہ دیکھنے میں آیا۔ جانوروں کا سنگٹھن یعنی کہ ان کی جو جماعت ہے، یا وہ ادبھت درشیہ عجیب و غریب نظارہ دیکھنے میں آیا۔ ایسا لگتا تھا سارے ہرن اپنے سردار کے لیے آتم سمرپن کرنے کو تیار ہیں۔ آتم سمرپن، خود کو حوالے کرنے کے لیے کہ سردار کو چھوڑ دو اور مجھے بند کر لو، بندی بنا لو۔ اسی سمے کالی ہرنی آگے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اسے چومنے لگی۔ راجکمار ہرنی کی موک بھاشا یعنی کہ منہ سے جو منہ کی جو زبان ہے یا تتھا پیار سے بہت پربھاوت ہوا، متاثر ہوا۔ منہ کہتے ہیں منہ کو، بھاشا کہتے ہیں زبان کو۔ تو یہ اپنی زبان میں جو اس نے حرکات اس وقت کی، اس کو دیکھ کر پربھاوت ہوا یعنی کہ متاثر ہوا، اور اس کا ہردیہ پگھل گیا۔ ہردیہ مانے دل۔ اس نے آدیش دیا، آدیش مانے حکم دیا، چھوڑ دو اسے۔ کالے ہرن کو چھوڑ دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرنوں کا جھنڈ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ راجکمار اور اس کے ساتھی لوٹ آئے۔ کچھ وقت پشچات بعد راجکمار راجا بن گیا۔ اس نے کالے ہرنوں کے شکار پر روک لگا دی۔ آج کا سبق یہاں پورا ہوتا ہے۔ آپ اسے پڑھیں، اس کی نقل کریں اور لکھنے کی پریکٹس کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔